My lovely Insta family, کیا حال ہے آپ کا؟ I hope آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں. This is Binish Abu Bakr. I am the first GLT from Pakistan, from Middle East. اور الحمدللہ ریسنٹلی آپ سب کو پتہ ہے کہ میں نے ڈائمنڈ مینیجر اپنا کوالیفائی کیا ہے, اور اسی طریقے سے دیکھا جائے تو کہ پاکستانی نیشنلٹی میں دیکھا جائے تو آئی ایم دا ویری فرسٹ پرسن ہو ہیز کوالیفائڈ فار دا ڈائمنڈ مینیجر. اب جی ایل ٹی کیا ہوتا ہے, پہلے میں اپنا لائیو سیشن اسٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ واٹ ڈز دس ٹرم جی ایل ٹی مینس. دا گلوبل لیڈرشپ ٹیم ایوارڈ اس پرسن کو ملتا ہے جس کو یہ چانس دیا جاتا ہے کہ وہ کمپنی کے سی ای اوز کے ساتھ مل کے بیٹھ کے کمپنی کی پلان کے اندر, انسینٹیوز کے اندر امپروومنٹ لا سکے. کہ یہاں تک کہ سی ای او آف دا کمپنی ہوتے ہیں وہ بھی جو اپنی ایڈوائسز لیتے ہیں وہ جی ایل ٹی ممبرس کے ساتھ لیتے ہیں, ان کے ساتھ بیٹھ کے اور کنیکٹڈ رہتے ہیں ڈے ٹو ڈے بیسس کی جتنی ایکٹیویٹیز چل رہی ہوتی ہیں. وعلیکم السلام جی, وعلیکم السلام. لوڈز آف لو ٹو مائی پاور ایگلز ٹیم. آئی لو یو آل, یو مین اے لاٹ ٹو می. میں نے بہت ہارڈ ورک پٹ ان کر کے اس ٹیم کو گرو کیا ہے, اور انشاءاللہ کریم مجھے پتا ہے کہ جیسے اس سال ہم 9 مینیجرز ابھی ایم آر کو کوالیفائی کر کے گھوم کر انسینٹیو کو ون کر کر آئے ہیں, اسی طریقے سے نیکسٹ ایئر a lot of you are also going to fly with us. اور ایک دفعہ نہیں, بہت ساری اور ٹرپس کے اوپر. آئی ہوپ جی ایل ٹی کی کوالیفیکیشن کی جو ٹرم ہے وہ آپ لوگوں کو کلیریفائی ہو گئی ہے, ٹھیک ہے. اچھا, کچھ عرصے سے نا ایک بڑا مسئلہ چلا ہوا تھا جو کہ میری ٹیم بار بار آ کے مجھے بتاتی تھی کہ میم آپ کا نام یوز کر کر لوگ اپنی ٹیم کے اندر لوگوں کو میسیولی ریکروٹ کر رہے ہیں. بینگ اے مسلم آئی یوز ٹو تھنک ان اے وے کہ چلو اگر میرا نام لے کے کوئی اپنی روزی روٹی کما رہا ہے اور اس کا گھر بار چل رہا ہے تو اٹس آل اوکے. اور میں اگنور کر رہی تھی, اور یہ ابھی کی بات نہیں ہے, میں اس چیز کو پچھلے 2 سالوں سے اگنور کر رہی ہوں. لیکن اس دفعہ میرے ساتھ ایف ایل پی کی ٹرپ کے اوپر ایک پرٹیکولر ٹیم کی طرف سے ایک ایسی ایکٹیویٹی ہوئی ہے جو کیس آلریڈی میرا ہیڈ آفس کے ساتھ جو ہے وہ اوپن ہو چکا ہے. وہ تو چلے, وہ کیس جو بھی چلے گا وہ ہیڈ آفس اور میرے بیچ کی بات ہے, اور اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے وہ بھی انشاءاللہ از بٹوین می اینڈ دیم. ناؤ دا سیکنڈ تھنگ از کہ پہلے ایک وائس میسج میں آپ کو سنانا چاہتی ہوں, کیونکہ اس وائس میسج کو سننے کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ میں آپ کو لائف کے اوپر کیا بتانے کی کوشش کر رہی ہوں نا, کیا ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گی. اگر میں اپنی زبانی آپ کو ایک چیز بتاؤں گی تو ہو سکتا ہے آپ کو جو ہے وہ اتنی سمجھ نہ آ پائے. تو وائس میسج سننا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ لیٹ می جسٹ پٹ آن دا وائس میسج. میں اپنے سسٹم کی وائس آن کر دوں, غور سے سنیے گا پلیز. السلام علیکم میم نازیہ, کیسی ہیں میم نازیہ؟ جو الفلاح کمیونٹی ہے از آلسو اے پارٹ آف پاور ایگل, ٹھیک ہے. جو پاور ایگل ہے یہ پاکستان کی بہت بڑی ٹیم بن چکی تھی, ٹھیک ہے. تو مطلب ایک میں بینش ابو بکر اس کی ہیڈ ہے, ٹھیک ہے. تو وہ مطلب اس کو کتنے پرسنٹ تک وہ گائیڈ خود کر سکتی تھی, ٹھیک ہے. پھر فیصلہ یہ ہوا کہ فلاح کمیونٹی, المفلحون کمیونٹی, جتنی بھی کمیونٹیز ہیں یہ ساری پاور ایگل کا ہی پارٹ ہے, لیکن ان کا مین ہیڈ وہ نا میم بینش, ٹھیک ہے. وہی ہے نا ہماری مطلب پاکستان کی مین جو اسٹینڈ کری, اور اس کے علاوہ سر محمد انس. جھوٹ, دس از آل لائی, یہ جھوٹ ہے. یہ جتنے بھی نام لیے جا رہے ہیں ان میں سے کسی کا میرے سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹیم اس وقت آئی ایم فیلنگ سو بیڈ کہ جھوٹ کی بنیاد پر آپ بزنس شروع کر رہے ہیں. غور کریں اس چیز کے اوپر. جھوٹ کی بنیاد کے اوپر آپ کما رہے ہیں, وہ مال آپ کو کبھی فائدہ نہیں دے سکتا. الفلاح, حدیبیہ ڈیجیٹل, 007, گیم چینجر 23, المفلحون, بلیورز کلب 23, یہ جتنی بھی ٹیمز بنی ہوئی ہیں ان سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. اگر کوئی بھی انسان آپ کو یہ کہتا ہے کہ یہ ہماری اپ لائن میں میم بینش ابو بکر آتی ہیں, ان کی ٹیم بہت بڑی ہو گئی تھی تو انہوں نے نام پاور ایگلز رکھ لیا اور ہم نے نام یہ رکھ لیا ہے. بھائی میم بینش ابو بکر الحمدللہ اتنی اسٹرینتھ رکھتی ہیں کہ ان کو ہر 2 مہینے کے بعد اپنی ٹیم کا نام چینج کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. جہاں یہ بدنام ہونا شروع ہوتے ہیں یا جہاں انہوں نے لوگوں کا پیسہ زیادہ کھا لیا ہوتا ہے تو یہ لوگوں کو کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ نیا نام بنا لیتے ہیں, یہ نئی ٹیم کے ساتھ مارکیٹ میں آ جاتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ اسکیم کرنا شروع کر دیتے ہیں نئے نام کے ساتھ, ایک نیا فیس لگا کے, ایک نئے حلیے کے ساتھ یہ سامنے آ جاتے ہیں.
پاور ایگلز آفیشیل کی جتنی بھی مینیجرز ہیں وہ صرف ایک ہی نام یوز کرتی ہیں، جو نام ہے پاور ایگلز ہی. کوئی اور سیکنڈری نام پاور ایگلز کا کوئی مینیجر اور کوئی ٹیم ممبر یوز نہیں کرتا ہے. جس طرح میں نے بھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ بینگ اے ہیومن، بینگ اے مسلم، میرے اندر ایک درد تھا فار پیپل، فار دی ادر ٹیمز، کہ بھائی یہ سب معصوم فیملیز سے آئے ہوئے ہیں. جس طرح ہمارے ملک کے حالات ہیں نا اس وقت کہ جو لیڈرز بیٹھے ہوئے ہیں وہ کرپٹ ہیں. میں عوام کی بات نہیں کرتی، عوام ہماری بہت معصوم ہے. ان کی ٹیم میں جو لوگ ریکروٹڈ ہیں وہ سب بہت معصوم ہیں. لڑکیوں کو تھریٹن کیا جاتا ہے، ان کو یہاں تک ڈرایا جاتا ہے کہ تم لوگوں کی آئی ڈیز ٹرمینیٹ کروا دیں گے. پیسے پے آؤٹ میں سے کاٹ لیتے ہیں، پورے پے آؤٹس بھی نہیں دیتے ہیں. ایسے ایسے کیسز ان کی ٹیم کے میرے سامنے آئے ہیں ریسنٹلی کہ مطلب آپ سمجھیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے. اور آپ کے ساتھ ساری چیزیں جو میں شیئر کروں گی، ہمارے مینیجرز کی پروفائلز، ان کی پکچرز، ان کے آئی ڈیز کے اکاؤنٹ، بیسیکلی آئی ول انشاءاللہ ٹیک دا اسکرین شاٹ، اور اس کی جو ایک البم ہے میں پاور ایگل آفیشیل کے ہائی لائٹس میں لگاؤں گی تاکہ آپ کو پتا چلے کہ کون سا مینیجر پاور ایگلز کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہے اور کون سا نہیں ہے، کون جھوٹ بول کر آپ کو ریکروٹ کر رہا ہے. دیکھیے صرف ایک جرنی پیک کی بات ہے. اپنی زندگی کو خراب نہیں کریں، اپنے آپ کو چانس دیں. اور آپ سمجھدار ہیں، آپ میری بات کو سمجھ رہے ہوں گے کہ میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں. سو یو آل کم فرام ویری ڈیسنٹ بیک گراؤنڈ، آپ ڈیسنٹ فیملی سے آپ کا تعلق ہے. کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، کسی سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو آئی ایم ویری شیور جس لیول کی لڑکیاں میرے پاس آئی ہیں انہوں نے بتایا کہ ہمیں اس طرح سے تھریٹن کیا گیا، ہمیں اس طرح سے تھریٹن کیا گیا، ہمیں یہ بولا گیا، ہمیں وہ بولا گیا. ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے جس طرح کہا نا، ٹاپ پہ بیٹھے ہوئے سارے لوگ کرپٹ ہیں، ٹیم معصوم ہے ساری، چاہے وہ جتنی ان کی ٹیمیں بیٹھی ہوئی ہیں سب معصوم ہیں، سب اچھی فیملی سے آئی ہیں. صرف اس لیے ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کہ چلو ہماری روزی روٹی چل رہی ہے، ہمارے پاس پیسے آ رہے ہیں. بیٹا اللہ تعالیٰ نے آپ کو کونچ کرنے کا حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ جہاں تمہیں لگے کہ تمہاری پرسنل کوئی چیز سیف نہیں ہے، کہیں پر آپ کو کسی قسم کا بھی تھریٹ ہے، کوئی بھی آپ کی گروتھ میں پرابلم آ رہی ہے، لیو دیٹ پلیس کمپلیٹلی. اور جس طرح کے لیول ان کے ہیں میں آپ کو بتا نہیں سکتی. مطلب اوور دا ایونٹ دیکھ کر حیران رہ گئی ہوں میں. اور ایک چیز کا مجھے شک تھا، ایک چیز کا صرف مجھے شک تھا کہ شاید دے ڈو ناٹ بلانگ ٹو ڈیسنٹ فیملیز اور نو. وہ چیز بھی پروو ہو گئی ہے اوور دا ایونٹ. حرکتیں دیکھ کے، لباس دیکھ کے، دا وے آف ٹاکنگ دیکھ کے، ہر چیز جو ہے نا وہ کلیریفائی ہوگی. ایون ٹو دی ہیڈ آفس کلیریفائی ہو گئی ہے بہت ساری چیزیں. تو 7 ڈے چیلنج جو ہے وہ میرا سٹارٹ ہو رہا ہے انشاءاللہ کریم کل سے. اور 7 ڈے چیلنج کو میں نے 2 پارٹس میں ڈیوائڈ کیا ہے. فرسٹ پارٹ جو 7 ڈے چیلنج کا ہے اس میں آپ کو میرے ٹاپ ارنر، ٹاپ لیڈر جو اس وقت چارٹس کے اوپر ڈفرینٹ کنٹریز میں آپ کو نظر آتے ہیں وہ آپ کو ٹرین کریں گے. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ کوالیفائی کریں گے فار ایکسکلوزیو 4 days مینیجر ٹریننگ ود می، کیونکہ ہم نے ایک بیس تو بنانی ہے نا اپنی. پہلے 7 ڈے چیلنج کے اوپر آپ کو بیسکس تو پتا ہو بزنس کے بارے میں، کیونکہ ہر بندہ سیم لیول پہ سٹارٹ نہیں کر رہا ہے، ہر ایک انسان ڈفرینٹ لیول پہ سٹارٹ کر رہا ہے. تو آپ کو 7 ڈے چیلنج کے ساتھ ساتھ 4 days ٹریننگ بھی دی جائے گی، لیکن اس کا ایک کرائٹیریا سیٹ کیا جائے گا کہ کون 7 ڈے چیلنج کے اندر اس لیول کو کوالیفائی کرنے کی پاور رکھتا ہے. ٹھیک ہے، سو یہ چیز آپ لوگوں کو بتانا میرے لیے بہت ضروری تھی. اگر چاہتے ہو تو آگے وائس میسج فردر بھی سنا دیتی ہوں، کیونکہ جھوٹ کو جتنا زیادہ جلدی پھیلا دیا جائے اتنا اچھا ہوتا ہے. تو آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ میرا ان ناموں کے ساتھ اور ان ٹیموں کے ساتھ میرا کوئی ایفیلیشن نہیں ہے. دوبارہ سنا رہی ہوں، غور کیجیے گا. السلام علیکم میم نازیہ، کیسی ہیں میم نازیہ؟ جو الفلاح کمیونٹی ہے از آلسو اے پارٹ آف الفلاح پاور ایگل. ٹھیک ہے، جو پاور ایگل ہے یہ پاکستان کی بہت بڑی ٹیم بن چکی تھی. ٹھیک ہے، تو مطلب ایک میں بھی نہیں شروع کہ اس کی ہیڈ ہے. ٹھیک ہے، تو وہ مطلب اس کو کتنے پرسنٹ تک وہ گائیڈ خود کر سکتی تھی. ٹھیک ہے، پھر میم وگنیش ابو بکر کی ٹیم میں اس وقت 85 مینیجرز ہیں، جن کی آگے سے ٹیمز تقریباً 1000 2000 بندے کی ہے، کسی کی 3000 بندے کی ٹیم ہے. ہمارے پاس انف لوگ ہیں لوگوں کو گائیڈ کرنے کے لیے اور رائٹ پلیٹ فارم پرووائڈ کرنے کے لیے. جھوٹ بول کر لوگوں کو اپنے پاس مت لے کے جائے. فیصلہ یہ ہوا کہ فلاح کمیونٹی اور مسلم ہوم کمیونٹی، جتنی بھی کمیونٹیز ہیں یہ ساری پاور ایگل کا ہی پارٹ ہے، لیکن ان کا مین ہیڈ وہ نا میم بینیش. ٹھیک ہے، وہی ہے نا ہماری مطلب پاکستان کی مین جو اسٹینڈ کری، اور اس کے علاوہ سارے محمد انس وہ چلا رہے ہیں ان ٹیمز کو. ٹھیک ہے،
تو یہی دو ہیں. تو جو ہماری مین ہیڈ ہے وہ پاور ایگل ہی ہے, ہم بھی پاور ایگلس ہی ہیں, ٹھیک ہے, ہمارا موٹیو بھی پاور ایگل. یہ سب جھوٹ ہے, یہ سب ٹیمیں جن کا نام میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا ہے, پلیز ان کا نوٹ لے لیں. اگر ان میں سے کوئی بھی بندہ آپ کو بولتا ہے کہ وہ میری ٹیم کا پارٹ ہے, دے آر لائنگ ٹو یو. یہ صرف اور صرف آپ کے پے آؤٹس کھانے کے چکر ہیں, یہ صرف اور صرف آپ کے جرنی پیکس کھانے کے چکر ہیں, یہ صرف اور صرف آپ کو تھریٹن کرنے کے چکر ہیں کہ یہاں تک یہ لوگ لڑکیوں کو ڈراتے ہیں کہ مطلب یہ لائیو ہے اس وقت 1200 بندہ مجھے سن رہا ہے, میں وہ باتیں بتا بھی نہیں سکتی, میں وہ وائس میسیجز ان کے خلاف آپ کو سنا بھی نہیں سکتی. لائک ایسی چیزیں میرے پاس ہے اس وقت. صرف میں ان پیرنٹس کے ساتھ, ان فیملیز کے ساتھ میں بہت زیادہ میرے دل سے میں آپ کو کہتی ہوں کہ میں افسوس میں اظہار کرتی ہوں کہ آپ کے بچے غلط ٹیموں میں جوائن ہو گئے ہیں, آپ کے بچے غلط جگہوں پہ چلے گئے ہیں. ان کو پیسوں کی ظاہر سی بات ہے, بندے کو لت لگ جاتی ہے کہ بھائی کہیں سے 50,000 کما رہا ہوں تو کہیں سے 20,000 کما, لگے رہتے ہیں اسی جگہ پہ. لیکن میں آپ کو بولوں اللہ تعالیٰ آپ کو دوبارہ چانس دیتا ہے, آپ اپنے لیے دوبارہ چانس لے سکتے ہیں. میں FLP کو برا نہیں بولتی, یہ بہت اچھی اپارچونیٹی, اس نے میری زندگی چینج کر دی ہے. میں 13 ٹریولز اچیو کر چکی ہوں, میری ٹیم ٹریولز اچیو کرتی ہے, میری ٹیم ٹاپ ارنر چارٹس پہ آتی ہے. کسی کا کتنا پے آؤٹ آتا ہے, ہزاروں کی تعداد سے, لاکھوں کی تعداد سے اس وقت ہماری ٹیم میں لوگ کام کر رہے ہیں. میں اس کمپنی کو برا نہیں کہتی, بہت کلوز ٹو مائی ہارٹ ہے. لیکن اس وقت جو ہمارے پاکستان کا نام انہوں نے ستیاناش کر دیا ہے ان ٹیموں نے, جس قسم کے حرکتیں کر کے اور جس طرح کی کرتوتیں یہ لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں, لائک وہ لائف کے اوپر میں آپ کو سنا نہیں سکتی, میں آپ کو لائف کے اوپر وہ بتا نہیں سکتی کہ کس طرح سے یہ لوگ تھریٹن کرتے ہیں, خاص کر لڑکیوں کو. تو میں لڑکیوں کو ایک ہی بات کہوں گی, پلیز اپنی آنے والی زندگی کو سیو کرو. موسٹ آف لڑکیاں جن کو یہ ٹارگٹ کرتے ہیں وہ ان میرڈ ہوتی ہیں اور وہ ڈر جاتی ہیں اور وہ گھبرا جاتی ہیں, ان کی باتوں میں بھی آ جاتی ہیں. تو آپ نے ڈرنا نہیں ہے, آپ نے خاموشی سے ان سے کنارہ کر لینا ہے, ٹھیک ہے. سو بیسٹ آف لک اینڈ ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.